کراچی میں موسم کا یو ٹرن، طوفانی ہواؤں نے تباہی مچا دی۔ دیواریں، چھتیں، سائن بورڈز، بجلی کی تاریں اور کھمبے گرنے سمیت مختلف حادثات۔ بچے اور خاتون سمیت 4 افراد جاں بحق، 7 زخمی ہو گئے۔ گجر نالے میں ڈوبنے والے بھائی کو بچانے والا نوجوان بھی ڈوب گیا، دونوں کی تلاش جاری۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بادل برسے، کہیں بارش اور کہیں بوندا باندی سے ہیٹ ویو کی چھٹی۔ شہریوں کے مرجھائے چہرے کھل اٹھے۔ سب سے زیادہ بارش سرجانی میں 8.5 ملی میٹر ریکارڈ۔ بارش سے ٹریفک کا نظام بھی متاثر، کئی علاقوں میں ٹریفک جام۔ ضلع لسبیلا کے شہروں ہب، بیلا، اوتھل اور وندر میں بھی برسات، موسم سہانا ہو گیا۔ کہ الیکٹرک بارش کے چند چھینٹے بھی برداشت نہ کر سکا، 900 سے زائد فیڈرز بیٹھ گئے۔ آدھے سے زائد کراچی بجلی سے محروم ہو گیا۔ بارش سے پہلے گرمی کی شدت بڑھنے پر بھی بجلی غائب رہی۔ لوڈ شیڈنگ سے استثنا والے علاقے بھی بجلی کی بندش کا شکار۔ کئی گھنٹے بجلی نہ آئی تو شہری بلبلا اٹھے۔ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ بارش کے بعد حفاظتی نقطہ نظر سے بجلی بند کی، 1900 میں سے 250 فیڈرز بند کیے۔ ترجمان کے الیکٹرک کا دعویٰ، کہا جن علاقوں میں تاریں اور بجلی تنصیبات گری ہیں وہاں ٹیمیں کام کر رہی ہیں۔ شہریوں کو بجلی تنصیبات سے دور رہنے کا مشورہ بھی دے دیا۔ سمندری طوفان تاؤتے سے بھارت میں تباہی، سمندر میں طغیانی، 10 فٹ اونچی لہریں، تیز ہواؤں کے ساتھ بارش۔ گجرات کی گلیاں دریا بن گئیں۔ کیرلا، کرناٹکا، مہاراشٹر میں بھی تباہی، 21 افراد ہلاک، ہزاروں بے گھر۔ ممبئی ایئرپورٹ بند۔ تاؤتے گجرات کی تاریخ کا 20 سال بعد خطرناک ترین طوفان ہے۔ رنگ روڈ اسکینڈل کی خود انکوائری کر رہا ہوں، ہم نہ روکتے تو رنگ روڈ بڑا اسکینڈل ہوتا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کابینہ اجلاس سے خطاب، اسکینڈل پر آپ نے پریس کانفرنس کیوں کی؟ وزیر ہوابازی غلام سرور سے سوال، سوشل میڈیا پر میرا نام تھا، وضاحت دینا ضروری سمجھا، ایسا لگ رہا ہے میرے خلاف سازش کی گئی۔ وفاقی وزیر کا جواب۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں رنگ روڈ معاملے سے زلفی بخاری یا غلام سرور کا کوئی تعلق نہیں۔ وزیر اعظم نے نامعلوم شخص کے میسج پر منصوبے کی تحقیقات کا حکم دیا۔ ہم نے اربوں روپے کھائے نہیں، بچائے ہیں۔ نون لیگ حکومت چیخ کر گلے بیٹھ جاتے مگر تحقیقات نہیں ہونی تھی۔ پی ٹی آئی دور میں اسکینڈل سامنے آتا ہے تو تحقیقات ہوتی ہے، یہی نظام کی تبدیلی ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ معاون خصوصی کا استعفیٰ اصل ملزمان چھپانے کی کوشش ہے۔ انصاف کا نظام ہوتا تو معاون خصوصی اور وزراء کو جیل میں ڈالتے اور نیب کیسز بناتے۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں پی ایم ہاؤس میں کوئی ایسا نہیں جو پیسے نہ بنا رہا ہو۔ عطا تارڑ بولے عمران خان کی ہدایت پر رنگ روڈ کی الائنمنٹ تبدیل کر کے زلفی بخاری کو فائدہ دیا گیا، میٹنگ منٹس کی کاپی موجود ہے۔ شہری رحمان نے کہا رنگ روڈ تحقیقاتی رپورٹ نے حکومت کو پھر بے نقاب کیا، منصوبے کے لیے 25 ارب روپے کا اضافہ کیا گیا تاکہ چند لوگوں کو فائدہ ہو۔ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو ملک سے کرپشن کا خاتمہ کرنے آئے تھے؟ رجسٹرار آفس کا اعتراض ختم، لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کی عدالتی احکامات پر عمل درآمد کے لیے درخواست قابل سماعت قرار دے دی۔ رجسٹرار آفس کو درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں عید کے دن 5 دفاتر کھلوا کر شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالا گیا۔ کیس کے 110 گواہان میں سے کسی نے شہباز شریف کا نام نہیں لیا۔ عمران خان اور عثمان بزدار استعفیٰ دیں۔ شریف خاندان نے کمر سیدھی کرنے کے لیے معیشت کا جنازہ نکالا، ملک کا نظام تباہ کر کے درباری بھاشن دینے میں مصروف ہیں۔ شہباز گل کا لیگی رہنماؤں کو جواب، کہا 40 چوروں کا ٹولہ مفرور آقا کو بچانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے، سیاسی یتیم عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ فردوس عاشق آوان بولی نون لیگ کے احمقانہ فیصلوں کا خمیازہ عوام بھگت رہے ہیں۔ جہانگیر ترین کی ہم خیال ارکان کے لیے ڈنر پارٹی، راجہ ریاض، اون چودھری، نعمان لنگڑیال اور دیگر ارکان جہانگیر ترین کے گھر پہنچ گئے۔ نئے ارکان کی آمد بھی متوقع۔ ہم خیال ارکان کی بیٹھک میں وزیر اعظم کی انصاف کی فراہمی کے وعدے اور بیرسٹر علی ظفر کی جانب سے تحقیقاتی رپورٹ مرتب کرنے کا جائزہ لیا جائے گا۔ جہانگیر ترین ہاتھ مضبوط کریں، دباؤ نہ ڈالیں۔ عمران خان دباؤ قبول کریں گے نہ، پارٹی کو سمجھوتا کرنا چاہیے۔
وقتی طور پر سیاسی نقصان ہوتا ہے تو ہونے دیں، ذاتی رائے ہے، اپوزیشن میں بھی بیٹھنا پڑے تو کوئی حرج نہیں۔ شاہ محمود قریشی کی پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو، کہا سیاسی جماعتیں باؤنس بیک نہیں کرتی، جہانگیر ترین کو سیاسی حریف نہیں سمجھتا۔ عمران خان نے کہا ہے انتقامی کارروائی نہیں ہوگی تو جہانگیر ترین کو یقین کرنا چاہیے۔ حکومت کا قومی سلامتی کے معاملات سے متعلق اہم فیصلہ، پہلی بار وزیراعظم ہاؤس میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا دفتر قائم کر دیا گیا۔ وزیراعظم نے معاون خصوصی معید یوسف کو مشیر قومی سلامتی کی ذمہ داریاں تفویض کر دیں، درجہ وفاقی وزیر کے برابر ہوگا۔ معید یوسف نے چارج سنبھال لیا۔ اسرائیل کی غزہ پر 9ویں روز بھی وحشیانہ بمباری، مغربی علاقوں میں 20 منٹ میں 40 فضائی حملے کیے، شہداء کی تعداد 236 ہو گئی۔ غزہ میں بمباری سے ایک فیکٹری اور واحد کورونا لیب بھی تباہ۔ گریڈ اسٹیشن کو فیول کی سپلائی بند ہونے سے غزہ کا 2/3 حصہ بجلی سے محروم، ہسپتالوں میں اموات کے خدشات کا اضافہ۔ اقوام متحدہ میں فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھانے کا عزم لیے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ترکی میں موجود۔ فلسطینی، ترک اور سوڈانی ہم منصب کے ساتھ امریکہ جائیں گے۔ کہتے ہیں فلسطینی وزیر خارجہ کی روانگی میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، انہیں جنرل اسمبلی نہ آنے دیا گیا تو بڑی ناانصافی ہوگی۔ اسرائیلی درندگی کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے جاری، امریکہ، اٹلی، پولینڈ، اردن، ملیشیا، مراکش اور شام میں ریلیاں۔ مظاہرین کا اسرائیل کی جارحیت کے خلاف سخت اقدامات اٹھانے کا مطالبہ۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں فلسطین میں ظلم و بربریت کا بازار گرم ہے، اسرائیل کی انتہا پسندی کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں، عالمی طاقتیں اور مسلم ممالک جنگ بندی میں کردار ادا کریں۔ جماعت اسلامی کا جمعے کو یوم احتجاج اور اتوار کو فلسطین مارچ کرنے کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں اسرائیل بدمست ہاتھی بنا ہوا ہے، کوئی روکنے والا نہیں، صرف قراردادوں اور بیانات سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ عرب امارات کی حکومت نے گرین سگنل دے دیا، پی ایس ایل کے باقی میچز ابوظہبی میں ہونے کی تصدیق ہو گئی، پی سی بی جلد شیڈول جاری کرے گا۔ فرنچائز نے کھلاڑیوں کی کورونا ٹیسٹنگ شروع کر دی، جمعرات کو روانگی کے لیے چارٹرڈ فلائٹس بک، کھلاڑیوں کو 2 دن پاکستان اور 7 دن یو اے ای میں قرنطینہ کرنا ہوگا۔ امریکی حکام نے گوانتانامو بے جیل میں 16 سال سے قید سیف اللہ پراچا کی رہائی کی منظوری دے دی۔ 73 سالہ سیف اللہ پراچا پر القاعدہ سے مشتبہ رابطوں کا الزام تھا۔ امریکی انتظامیہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق سیف اللہ پراچا امریکہ کے لیے خطرہ نہیں رہے۔ وکیل کے مطابق سیف اللہ چند ماہ میں وطن واپس لوٹیں گے۔ عمران خان نے بڑے بڑے دعوے کر کے اقتدار ہتھیا لیا لیکن ملک چلانے میں مکمل ناکام ہو گئے، ملک میں مہنگائی کا راج ہے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں معاشی ترقی کا پیمانہ جی حضوری والے افسران کی رپورٹیں نہیں، عام آدمی کی مسکراہٹ ہوتی ہے۔ جس وزیر اعظم کو کشکول اٹھانے کے علاوہ کچھ نہیں آتا وہ کیسے مہنگائی کا خاتمہ کرے گا؟ نئے پاکستان پر اعتماد کرنے پر وزیر اعظم اوورسیز پاکستانیوں کے مشکور، کہا اپریل میں ترسیلات زر 2.8 ارب ڈالر کی بلند ترین سطح پر پہنچی۔ 10 ماہ کے دوران 24.2 ارب ڈالر کی ترسیلات زر نے گزشتہ پورے مالی سال کا ریکارڈ توڑ دیا۔ ہمیشہ مانا ہے اوورسیز پاکستانی ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، سیاسی اور معاشی صورتحال پر مشاورت۔ احتساب عدالت نے چودھری پرویز الہی کے خلاف غیر قانونی بھرتیوں کی انکوائری بند کرنے کی درخواست منظور کر لی۔ نیب کے تفتیشی آفیسر نے کہا پرویز الہی کے خلاف انکوائری زیر التوا تھی، نامزد 2 افراد وفات پا چکے، آدھے افراد ریٹائر ہو چکے، لہٰذا انکوائری بند کی جائے۔ کورونا کے وار 24 گھنٹے میں مزید 135 افراد ہوئے شکار، 2566 نئے کیسز رپورٹ۔ پاک فوج نے کورونا ویکسین اسپوتنک وی کی بڑی ڈیل فائنل کر لی، 20 لاکھ ڈوز کا آرڈر دے دیا، 2 لاکھ ڈوز کی پہلی کھیپ ابوظہبی ایئرپورٹ پر موجود، ویکسین پاک فضائیہ کا طیارہ وطن لائے گا۔ بھارت میں کورونا کی ہلاکت خیزی، ایک دن میں ریکارڈ 4329 اموات، 2,60,000 سے زائد کیسز رپورٹ۔ بھارت میں کورونا مریضوں میں بلیک فنگس کے کیس بھی بڑھنے لگے، 3,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے۔
اینٹی فنگل ادویات کی بھی قلت، بلیک فنگس انسان کے دماغ کو متاثر کرتا ہے۔ نیب نے سندھ حکومت کو دیا اپنا نوٹس واپس لے لیا۔ نیب نے صوبائی حکومت سے سندھ کے دیگر اضلاع سے کراچی اور حیدرآباد تبدیل کیے گئے گریڈ 1 سے 20 تک کے ملازمین کی تفصیلات مانگی تھی۔ پی سی بی کرکٹ کمیٹی کا ورچوئل اجلاس، جنوبی افریقہ اور زمبابوے کے دورے سے متعلق گفتگو۔ بیٹنگ کوچ یونس خان نے بیٹنگ کے مسائل پر توجہ دلائی۔ ہیڈ کوچ مصباح الحق نے کہا بہتری لا رہے ہیں، تھوڑا وقت لگے گا۔ معروف گلوکار علی ظفر نے زندگی کی 41 بہاریں دیکھ لیں۔ علی ظفر نے گلوکاری کے ساتھ اداکاری کے میدان میں بھی اپنی صلاحیتیں منوائیں۔ بالی ووڈ کی کئی سپر ہٹ فلموں میں کام کیا۔ علی ظفر کو موسیقی اور اداکاری پر بے شمار ایوارڈز بھی ملے۔ علی ظفر کو کئی بار ایشیا کے پرکشش ترین مردوں کی فہرست میں بھی شامل کیا جا چکا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز، میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ میں ہوں صدف عبدالجبار۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی ڈیٹیل شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.